السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. سامعین، آج 11 مارچ 2022 کو یہاں جامع مسجد اہل حدیث بھوپال میں ہمارے درس کا عنوان ہے حالات حاضرہ میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ یہاں پر فی الوقت جو مرد و خواتین 14 سال کی عمر سے بڑے ہیں وہ بہت غور سے سنیں۔ 14 سال سے جو کم عمر کے ہیں ان پر تو شریعت ابھی لاگو نہیں آتی، شریعت کے فرائض ان پر ابھی لاگو نہیں ہوتے، اگرچہ کہ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے ہم کو ہماری اولادوں کو، اور 10 سال کے ہونے پر اگر وہ نماز چھوڑے تو ان کو مارنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن 14 سال کی عمر تک ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے گناہ اور نیکی سب لکھا جاتا ہے۔ تو جو 14 سال کی عمر سے 80 سال تک اور بھی بڑی عمر کے ہیں وہ بہت غور سے سنیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بہت غور سے سنیے۔ اور یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے۔ تقریر اور درس میں یہ ہوتا ہے کہ مقرر صاحب اپنی تقریر تیار کر کے آتے ہیں، قرآن اور حدیث کی دلائل جو ان کو سنانا ہوتا ہے وہ سنا کر چلے جاتے ہیں۔ درس ہوتا ہے کہ مدرس اپنے سامعین و سامعات کو سمجھاتا ہے، جو عنوان پر وہ بولنے بیٹھا ہے، جو عنوان پر وہ بولنے کے لیے ٹھہرا ہے وہ سمجھاتا ہے۔ درس مطلب سمجھانا ہوتا ہے۔
تو یہ درس ہے، ایک بات کو ایک سے زیادہ بار ریپیٹ کر سکتا ہوں، بہت غور سے سنیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی میں نے تلاوت کیا، سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے، یہ بہت غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹا بیٹی، و اخوانکم، تمہارے سگے بھائی بہن، و ازواجکم، تمہارے شوہر یا بیوی، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، تمہارا مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، و تجارت تخشون کسادها، اور تمہاری تجارت جس میں تم فلکچویشن کا ڈر لگائے رکھتے ہو، ڈر لگائے رہتے ہو، جاب یا بزنس، ومساکن ترضونها، اور تمہارے گھر یا حویلی۔ اب آپ لوگ 8 انگلیاں گنیے، 8 انگلی کھولیے آپ سب جتنے بیٹھے ہیں، سب بڑے ہوں بچے ہوں، سب 8 انگلی کھولیے۔ پہلے نمبر پہ ماں باپ، دوسرے نمبر پہ بیٹا بیٹی، تیسرے نمبر پہ سگے بھائی بہن، چوتھے نمبر پہ شوہر یا بیوی، 5ویں نمبر پہ رشتہ دار یا پڑوسی یا دوست، 6ویں نمبر پہ بینک بیلنس، 7ویں نمبر پہ بزنس یا جاب، 8ویں نمبر پہ اپنے گھر یا حویلی۔ یہ 8 چیزوں کو اللہ نے گنایا ہے، یہ 8 چیزوں کو اللہ نے گنایا ہے۔ اب 8 کے بعد اللہ نے کہا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ یہ 8 چیزیں اگر تم کو زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ سے زیادہ، رسول اللہ سے زیادہ، دین اسلام کے راستے میں جد و جہد کرنے والے کام سے زیادہ 8 چیزیں محبوب ہو جائیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے پاس، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ 8 چیزوں کے بعد اللہ نے 3 گنا، اللہ، رسول اللہ اور دین اسلام کے کام میں جد و جہد کرنا، یہ 3 کام۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ 8 چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرنا ہے پہلے نمبر پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا ہے دوسرے نمبر پہ، اللہ کے دین اسلام کے لیے جد و جہد کرنے والے کام سے محبت کرنا ہے تیسرے نمبر پہ۔ یہ 3 کی محبت کے بعد ماں باپ سے محبت ہے، بیٹا بیٹی سے محبت ہے، سگے بہن بھائی سے محبت ہے، شوہر اور بیوی کی محبت ہے، رشتہ داروں کی یا دوستوں کی محبت ہے، پھر بینک بیلنس کی محبت ہے، پھر جاب یا بزنس سے محبت ہے، پھر گھر یا حویلی سے۔ تو اب یہاں پر 8 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیے آپ لوگ، اور یہ 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیا آپ؟ اللہ سے زیادہ، رسول اللہ سے زیادہ، دین اسلام سے زیادہ۔ غور کریے، اگر ہم لوگ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اللہ سے کم محبت کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت کر رہے ہیں، دین اسلام کے کام کے لیے جو جد و جہد کرنا ہے اس کام سے کم محبت کر رہے ہیں، تو پھر ہم انتظار کریں اللہ رب العالمین کے عذاب کا، اور اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سبق ہے اس سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 کا۔ اللہ کے بندو، ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں
اس کو لے کر جائیے اور ذمہ داری کو ادا کرنے والے بن جائیے۔ میں جو بول رہا ہوں وہ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نوٹ نہیں کر رہے ہیں، دماغ و دل میں یاد رکھ رہے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن بھولنا نہیں ہے سبق، یاد رکھیے اس سبق کو۔ اللہ کا عذاب کیسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، کہاں ہے طوفان اور کہاں ہے زلزلے، اس انتظار میں نہیں بیٹھنا ہے۔ اللہ نے کہا فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس نہ آ جائے۔ کبھی بھی آ سکتا ہے اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اور کیسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ کسی کو کینسر کی شکل میں عذاب آ سکتا ہے، کسی کو اور کوئی بیماری کی شکل میں عذاب آ سکتا ہے، کسی کو کوئی اور مصیبت کی شکل میں عذاب آ سکتا ہے، عذاب آ سکتا ہے۔ تو ہم کو اللہ سے پہلے نمبر پہ بہت زیادہ محبت کرنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے۔ اگر والدین نافرمانی کروانا چاہتے ہیں لا علمی میں، کس کی نافرمانی کروانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی، تو والدین کی نافرمانی کر لینا اللہ کو راضی کرنے والے کام میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نہیں اطاعت کرو کسی مخلوق کی خالق کے نافرمانی والے کاموں میں۔ تو والدین لا علمی میں اگر شرک بدعت خرافات کروانا چاہتے ہیں اولاد سے، یا کوئی اور ایسا جاب کروانا چاہتے ہیں جو حرام جاب ہے، بزنس سیکٹر کا جاب مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ کون سا بزنس؟ جو لون والا بزنس ہو، دوسرے بزنسز حلال ہیں۔ بینکنگ سیکٹر جو ہے، اور بینکنگ سیکٹر سے جڑے ہوئے جو بزنس ہے، یعنی سود کے ساتھ ہونے والے جو بزنس ہے، سود کے ساتھ ہونے والے جو جاب ہے، بینک کا جاب وغیرہ، یہ حرام ہے مسلمانوں کے لیے، حلال نہیں ہے۔ بغیر سود والا بزنس جائز ہے، بغیر سود کی ملاوٹ والا جاب جائز ہے۔ والدین اگر کہتے ہیں کہ تم بینک کا جاب کرو یا یہ بزنس کرو بینک سے لون لے کر، تو والدین کی نافرمانی کرو اس کام میں، اور بول دو کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام بول رہے ہیں آپ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے رب کی اطاعت میں آپ کی نافرمانی کرنا ہے اس پرٹیکولر کام میں، آپ ایسا بولنا ہے۔ اور اگر آپ والدین کے اس کام کو کرنا چاہتے ہیں جو کام اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، تو آپ اللہ سے نہیں محبت کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے اپوزٹ۔ یہ آیت یہ سبق دے رہی ہے، ان کان آباؤکم، اگرچہ کہ تمہارے ماں باپ، اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا تم کو بولتے ہیں کہ فلاں کام کرو اور وہ کام رب کے خلاف ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ کام آپ کر رہے تو آپ رب سے محبت ہی نہیں کر رہے، آپ اپنے باپ دادا یا ماں باپ کی محبت میں رب کی ناراضگی والا کام کر رہے ہیں۔ یہ سمجھیے، یہ سمجھیے۔ دوسرے نمبر پہ اولاد کے لیے، ابناؤکم کہا اللہ نے دوسرے نمبر پہ، تو اولاد کے لیے آپ وہی کام کرنا جو رب کی رضامندی والا کام ہے۔ رب کی ناراضگی والا کام اولاد کے حق میں کریں گے تو آپ اولاد کی محبت میں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ رب سے ناراضگی بول رہے ہیں، رب کی ناراضگی والا کام کر رہے ہیں اولاد کی محبت میں، تو آپ رب سے عذاب ہی کے مستحق بنیں گے۔ اللہ کے بندو، غور کرنے والی بات، اولاد کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریے جو اللہ کو ناپسند ہو اور اس کی وجہ سے عذاب مل سکتا ہے۔ اللہ کی محبت میں اولاد کو کم ہی تعلیم دے سکتے ہو، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے تو کم ہی تعلیم دیجئے، لیکن ایجوکیشن لون نہ لیجئے۔ ایجوکیشن لون لیں گے تو ہوگا یہ کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوگا اور وہ عذاب کا مستحق بن سکتا ہے بندہ۔ تیسرے نمبر پہ وَإِخْوَانُكُمْ کہا اللہ نے، سگے بھائی بہن، سگے بھائی کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا، سگی بہن کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہی کرنا سگے بھائی بہن کے لیے۔ ان کی محبت میں کچھ بھی ایسا کام کر گزر رہے جو کام اللہ کو ناپسند ہے،
تو وہ اللہ کو ناپسند والے کام کی وجہ سے جہنم مل سکتی ہے. اس لیے اللہ کو پسند جو کام ہے وہی کام کرو. اپنے سگے بھائی بہن کے لیے بھی ان کی محبت کم ہونا چاہیے, اللہ کی محبت زیادہ ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پہ شوہر اور بیوی کی محبت. شوہر کے لیے سنگار کر سکتی ہے, لیکن اگر شوہر بول رہا ہے جسم کے جہاں کے بال نہیں نکالنا ہے وہاں کے بال نکالو بول رہا ہے شوہر, آئی بروز کٹ کرو بول رہا ہے شوہر, بیوٹی پارلر لے جا رہا ہے شوہر چکنا بنانے کے لیے, اللہ کو ناراض کرنے والا کام کروانا چاہتا ہے شوہر, تو اللہ کو راضی کرنے والا کام آپ کر لیجئے. آپ شوہر کو ناراض کر سکتے ہیں اس کام میں, شوہر کو ناراض کر لیجئے رب کو راضی کرنے والے کام میں. شوہر کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آنا, اللہ کی محبت پہ شوہر کی محبت غالب نہیں آنا. سمجھ رہے؟ میری بہنوں تک یہ بات پہنچاتے رہیے, جو یہاں پر نہیں پہنچے, جس کی فیملی سے عورتیں نہیں پہنچے, ان تک یہ بات پہنچائیے. لعنت کیا ہے اللہ نے, لعنت کیا ہے رسول اللہ نے ان عورتوں پر جو عورتیں آئی بروز کٹ کرتی ہیں. قدرتی طور پر جیسے آئی بروز ہے ویسے رکھنا ہے, نہیں کٹ کرنا ہے آئی بروز. سمجھو اللہ کے بندے, جہاں کے بال نکالنے کا حکم اللہ رسول اللہ نے دیے ہیں بس وہیں کے بال نکالنا ہے, اس کے علاوہ کہیں کے بال نہیں نکالنا ہے. بیٹے آپ بیٹھیے ادھر, بیٹھ جائیے ادھر. سمجھ رہے آپ لوگ؟ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو حجاب کر رہی ہیں لیکن وہ برقع ایسا ہے کہ جسم اس برقعے سے بھی نظر آ رہا ہے, اگرچہ کہ جسم کی چمڑی نہیں دکھ رہی ہے لیکن جسم نمایاں ہو رہا ہے, وہ اللہ کو ناراض کرنے والا حجاب ہے, وہ اللہ کو ناراض کرنے والا برقع ہے. میں کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا, آج کے برقعے کو ایک اور برقعے کی ضرورت ہے. آج کے برقعے پر ایمبریوڈری ہے, آپ کے کپڑوں پر جو ایمبریوڈری ہے وہ زینت ہے نا. کپڑے پر کچھ ایمبریوڈری ڈالی گئی ہے, زری کا کام ہوا ہے, تو وہ زینت ہے نا ان کپڑوں پر. تو کیا کرنا ہے, برقعے پر وہ زری نہیں رہنا, برقعے پر کسی قسم کی چمکی نہیں رہنا, برقعے پر کچھ بھی کام نہیں ہونا ایمبریوڈری کا, اس پر نقش و نگاری نہیں ہونا. برقع پلین ہونا, کالا ہونا بس, اور برقع ڈھیلا ہونا, چادر کے انداز کا برقع ہونا. ٹائٹ برقعے نہیں رہنا, رب کو ناراض کرنے والا برقع نہیں پہننا. شوہر کہتا ہے کہ نہیں تم ایسے ہی پہنو, تو شوہر کو ناراض کر لیجئے لیکن رب کو راضی کرنے والا برقع پہنیے. سمجھیے, فتنوں سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے فتنوں سے, اور لوگوں کو بھی فتنوں میں نہیں ڈالنا ہے. اسی طریقے سے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اسلامی معاملات کرے, بے دینی معاملات نہ کرے. اللہ کی محبت پر بیوی کی محبت غالب نہیں آنا. یہ چوتھے نمبر کی محبت کی بات چل رہی اس آیت میں, یعنی شوہر اور بیوی کی محبت. اللہ کی محبت پہلے نمبر پہ, رسول اللہ کی محبت دوسرے نمبر پہ, دین اسلام کے راستے میں جدوجہد کرنے کی محبت تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ ماں باپ کی محبت, پانچویں نمبر پہ بیٹا بیٹی کی محبت, چھٹویں نمبر پہ سگے بھائی بہن کی محبت, ساتویں نمبر پہ شوہر بیوی کی محبت ہے. اس آیت سے جو سبق مل رہا ہے یہ اللہ نے دیا ہے سیکوینس, یہ اللہ کی ترتیب ہے. یہ چار کے بعد اللہ نے پانچواں کہا وہ اموال اقترفتموها, جو مال جمع کر رکھے ہو, جو بینک بیلنس ہے اس سے محبت کرتا ہے بندہ, اور بینک بیلنس ایف ڈی کروانا چاہتا ہے, فکس ڈپازٹ, تاکہ جو ہے کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی جو کچھ بھی سودی انکم اس کو آوے اس سے جو ہے وہ اپنے نفع کے کام کچھ کرنا چاہتا ہے. تو مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنا. مال اگر دیا ہے رب نے تو اس کو سودی کام میں نہ خرچ کرو, سود میں نہ لگاؤ, اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے. اللہ کے راستے میں صدقہ زکوٰۃ دیتے رہنا ہے, اللہ مال میں اضافہ کرے گا. سود میں نہیں لگانا ہے, حلال کاروبار میں پیسہ لگاؤ, سود میں نہ لگاؤ. اور مال کہاں خرچ کرنا ہے؟
جہاں پر خرچ کرنے سے رب خوش ہوتا ہے وہاں خرچ کرو. سب سے بہترین آپ کے والدین پر، اپنے سگے بہن بھائی پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. اس کے بعد اپنے پڑوسیوں پر، اپنے دوستوں پر خرچ کرو اگر اللہ نے بہت دے رکھا ہے. مسکین پر، فقراء پر خرچ کرو. لیکن سود کی جگہ اور حرام کاریوں میں پیسہ مت خرچ کرو. اموال اقترفتموها، مال کی محبت میں انسان جو ہے مال کہیں بھی خرچ کر رہا ہے جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں اس مال کے ذریعے، تو پھر وہ اللہ کی محبت اس کے پاس نہیں ہے. وہ مال کی محبت میں بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ نے کہا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جاب یا بزنس کی محبت لوگوں میں ہوتی ہے. اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، دین اسلام کی محبت کے بعد ہے دوسرے محبتیں. تو جاب یا بزنس سے محبت کرو. ایسا جاب ہو، ایسا بزنس ہو جس میں رب راضی ہو. 1210 نمبر کی ایک حدیث ترمذی کی سن لیجئے. قیامت کے دن کے کچھ ہولناکیوں میں ایک ہولناکی یہ بھی رہنے والی ہے تاجروں کے لیے. حدیث سنیے کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے. صحابہ اپنے تجارت میں مصروف تھے. پیارے نبی نے کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت. تو تمام فوراً اپنے سروں کو اٹھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں پیارے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، بے شک تاجر لوگ قیامت کے دن فاجروں کی شکل میں اٹھیں گے. الا من اتقى اللہ وبر وصدق، سوائے ان تاجروں کے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تجارت کرے، جو نیکی کرتے ہوئے تجارت کرے، جو سچ بولتے ہوئے تجارت کرے. ایسے تاجروں کے علاوہ جو تاجر رہیں گے وہ فاجروں کی شکل میں اٹھیں گے قیامت کے دن. پیارے نبی نے فرما دیا. 1210 ترمذی ہے یہ. اللہ کے بندو، اللہ سے ہم غلاموں کو ڈرنا چاہیے. ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم کو نیکی کرتے ہوئے تجارت کرنا ہے، نیکی کرتے ہوئے جاب کرنا ہے، سچ بولتے ہوئے جاب کرنا ہے، سچ بولتے ہوئے تجارت کرنا ہے. ہم کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی تجارت اور جاب کرنا ہے. اللہ کا ڈر نہیں رکھ کر حرام میں ملوث رہیں گے اور وہ تجارت جیسی بھی ہو اس میں مصروف رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے عذاب سے، آمین. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 8ویں چیز کیا ہے؟ گھر یا حویلی. اس سے بھی لوگوں کو محبت ہوتی ہے نا. ہم سب کو ہمارے گھر سے محبت ہوتی ہے نا، چاہے وہ چھوٹا 1 BHK ہو یا 1 روم ہو یا 2 BHK ہو یا اس سے بڑا ہو. ہمارے گھر سے ہم کو محبت ہوتی ہے. لیکن گھر کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنا، رسول اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنا، دین اسلام کے کاموں میں جد و جہد کرنے کے وہ جو محبت ہے اس پر غالب نہیں آنا. ہماری گھر والی محبت جو گھر سے محبت ہے. سمجھو اللہ کے بندو، گھر چھوڑ کر جانا ہے. گھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس دنیا کا گھر. آخرت کی زندگی نہیں ختم ہونے والی زندگی، ایٹرنل لائف ہے وہ. وہاں پر اللہ سے جنت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر گھر بھی ہمارا حلال سے بنا ہو، حرام سے نہیں. ہوم لون نہیں لینا ہے. ہوم لون لیں گے اور اس ہوم لون سے گھر بنائیں گے تو سود کے سائے میں رہ رہے سمجھ لو، لعنت میں رہ رہے سمجھ لو، اللہ کی محبت میں نہیں رہ رہے، اللہ کی ناراضگی میں رہ رہے ہیں یہ سمجھ لینا ہے اگر سود سے گھر بنا رہے ہیں تو. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ زمین ہے تو اس زمین کے کاغذات کو ہم مارٹگیج کے طور پر، شیورٹی کے طور پر بینک میں رکھ دیتے ہیں. ایک موٹی رقم بینک سے قرض کے طور پر لے کر جو ہے ایک بلڈنگ بنا لیتے ہیں یا اپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں. اس میں گراؤنڈ فلور یا فلاں فلور ہمارا ہوگا، باقی کے فلیٹس جو ہے ہم رینٹ پہ دے دیں گے اور اس سے رینٹ کماتے رہیں گے. حرام ہوگا وہ. ہم کو گھر سے محبت نہیں ہونا چاہیے اللہ کی محبت کے آگے. اللہ کی محبت کے سامنے کوئی اور محبت نہیں رکھنا. اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو پہلے نمبر پہ،
پھر دوسرے نمبر پہ پیارے نبی سے محبت ہو، پھر تیسرے نمبر پہ دین اسلام کے راستے میں جد و جہد کرنے والے کام سے محبت ہو، تب تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حالات حاضرہ میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں، یہ عنوان دیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں پہلے اپنے گھر کے لیے ہیں، پہلے اپنی ذات کے لیے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے کام میں نہیں رہیں گے، جہنم میں جانے والے کام میں مصروف رہیں گے، تو پھر ہم خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں، سمجھنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ محبت کرنا ہے، دین اسلام کے راستے میں جد و جہد کرنے والے کام سے تیسرے نمبر پر محبت کرنا ہے۔ یہ تین محبتوں کے بعد ہی دوسری محبتیں ہیں۔ دوسری 8 چیزیں جو گنوایا رب نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں، ان 8 چیزوں کی محبت یہ 3 چیزوں سے زیادہ نہیں ہونا، یعنی اللہ، رسول اللہ اور دین اسلام، ان 3 سے زیادہ محبت ان 8 چیزوں سے نہیں ہونا۔ اگر آپ لکھ لیں یہ 8 چیزیں اور پھر اپنی زندگی پر تھوڑا غور و فکر کریں کہ یہ 8 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کیا جس سے محبت کرتا ہے بندہ، جواب ملے گا کہ نہیں، یہ 8 چیزوں سے ہی ہے۔ تو ہم اللہ کے غلاموں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دین اسلام کو سمجھنا ہے کہ دین اسلام ہم کو سکھا کیا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے دین اسلام ہم کو۔ اللہ کے بندو، میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، 2169 نمبر والی حدیث سنن ترمذی میں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ غور سے سنیے ترجمہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، اور تم اللہ سے دعا بھی کرو گے لیکن وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، ہم میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب یہ بول سکتے ہیں کہ ہماری اکثر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی دعا قبول ہو رہی ہے۔ بس بہت ساری دعائیں ہر روز کر رہے ہیں نا سب لوگ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اکثر دعا نہیں قبول ہو رہی، کبھی کوئی ایک دعا قبول ہو رہی ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ ہو سکتی ہے کیا وجہ؟ غور کرنے کی بات ہے۔ نبی نے اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہا، پیارے نبی صرف فرما دے کوئی بات تو وہ بات بھی بہت وزن ہے، اپنے آپ میں بہت اہمیت والی بات ہے، لیکن پیارے نبی کسی بات سے پہلے اللہ کی قسم کھا کر اگر بول رہے ہیں تو وہ بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم معروف یعنی بھلائی کا حکم دو اور منکر سے، برائی سے روکو،
ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2169۔ اللہ کے بندو، کون کون یہاں پر نان مسلمز کو اسلام سمجھانے جا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، مہربانی کریے ہاتھ اٹھائیے، درس دے رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے۔ کون کون یہاں پر رمیش کو، جان کو اسلام سکھانے سمجھانے جا رہے ہیں؟ کون کون یہاں پر بریلویوں کو، دیوبندی تبلیغیوں کو، جماعت اسلامی والوں کو عقیدہ اور اعمال صالحہ سکھانے جا رہے ہیں؟ بتائیے، ہاتھ اٹھائیے۔ کون کون یہاں پر ہر روز تھوڑا وقت نکال رہے ہیں، ایک 10 منٹ یا 20 منٹ اللہ کے دین کی کوئی نئی بات سیکھنے کے لیے؟ اللہ کے بندو، اکثریت مسلمانوں کی نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیے ہیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیے ہیں، اور نبی رب کی قسم کھا کر بولے اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، اور پھر تم دعائیں بھی کرو اللہ سے، لیکن وہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم مسلمانوں کو ہر روز ایک نئی بات اللہ کے بارے میں سیکھنا چاہیے، ایک نئی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھنا چاہیے، ایک نئی بات دین اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ اور حقیقت میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت رضی اللہ عنہم، تابعین ثقہ، تبع تابعین ثقہ، ائمہ محدثین مفسرین ثقہ، ان کے سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اور خود عمل کرنا ہے، اور پھر ہم کو پہنچانا ہے لوگوں تک، پہنچانا ہے ان لوگوں تک جس تک نہیں پہنچا۔ توجہ میری طرف دیجئے، اپنے آنکھوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو پورا ادھر مدرس کے طرف رکھیے، ہٹنے نہ دیجئے یہاں سے آپ کے دھیان کو۔ اللہ کے بندو، میں آپ لوگوں میں کسی ایک سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بھی ایک جواب دے سکتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ بولیے۔ جو یہاں پر عالم ہے وہ نہیں بولیں گے، عوام میں سے بولیے۔ رکوع سے اٹھنے کے وقت آپ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ذرا بولیے۔ جو خاموش ہے اس کا مطلب وہ نہیں بول رہے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے وقت نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ، جو بولنا ہے رکوع سے اٹھنے کے وقت، اٹھتے وقت کیا بولنا ہے؟ پھر بولیے، پھر بولیے، یاد رہ جائے گا، یاد رہ جائے گا، پھر بولیے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، صرف سمع اللہ لمن حمدہ سے ہم بریلویوں کو اہل حدیث بنا سکتے ہیں انشاءاللہ، دیوبندی تبلیغیوں کو اہل حدیث بنا سکتے ہیں انشاءاللہ، جماعت اسلامی والوں کو اہل حدیث بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ صرف سمع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ سمجھا کر ان کو شرک سے توبہ کروا کر توحید و سنت والا بنا سکتے ہیں انشاءاللہ، صرف سمع اللہ لمن حمدہ سے ہی انشاءاللہ۔ کیا مطلب ہے سمع اللہ لمن حمدہ کا؟ مطلب ہے سمع سن لیا، اللہ اللہ نے، لمن حمدہ
ابھی جس نے اس کی تعریف بیان کیا اس کی سن لیا اللہ نے. اب غور کریے، بندہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ کوئی چھوٹا سورہ پڑھ رہا ہے، پھر رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اور جب اٹھ رہا ہے تو کیا بولتے ہوئے اٹھ رہا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے اس کی جس نے ابھی اس کی تعریف کیا. اب یہاں رکنا ہے اور اس شرک بدعت خرافات والے نیم سیک مسلم سے بولنا ہے کہ ذرا سمجھو، آپ نماز میں اقرار کر رہے ہیں کہ سن لیا اللہ نے آپ کی، آپ نے ابھی جو اس کی تعریف کیے آپ کی سن لیا اللہ نے، آپ اقرار کر رہے ہیں رکوع سے اٹھنے کے وقت، اور پھر آپ نماز کے بعد بول رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا اللہ، وسیلے سے ہی سنتا، رسول اللہ کے یا ولی اللہ کے وسیلے سے سنتا اللہ، ایسا آپ بول رہے ہیں. تو پھر جو نماز میں آپ اللہ کے سامنے ٹھہر کر یا رکوع میں یا سجدے میں یا قاعدے میں جو کچھ بولے وہ ڈائریکٹ سنا نہیں سنا اللہ؟ جواب دیتے آپ لوگ؟ جواب چاہیے مجھے، جواب دیجئے. سمع اللہ لمن حمدہ بول رہے ہیں، سن لیا اللہ نے اس کی جس نے ابھی اس کی تعریف کیا. تو نماز میں اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ سب سن لیا اللہ نے، وہ سب سن رہا ہے ڈائریکٹ ہمارا اللہ. اور نماز کے باہر کا ڈائریکٹ نہیں سنتا. نماز ہو جانے کے بعد ان کی مسجدوں میں ان کے امام دعا کرتے ہیں، اس کے بعد یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ کے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں قبول کر لو بولتے. اللہ کے بندے تھوڑا سمجھو سمع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب. اگر وہ سمجھ لیں گے تو پھر تم یہ وسیلے اور صدقے طفیل وغیرہ نہیں بولیں گے. جو انتقال کر گئے ہیں انبیاء، جو انتقال کر گئے اولیاء اللہ، ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے دعا میں. یہی ہم کو قرآن و حدیث نے سکھایا ہے. تو ڈائریکٹ جب سن رہا ہے اللہ نماز کی، تو نماز کے باہر کی ڈائریکٹ نہیں سنتا اللہ، سن رہا ہے، سن رہا ہے اللہ، سنتا ہے اللہ. قبول کب کرے گا اللہ کو معلوم ہے. ہر سیکنڈ آپ جو بول رہے ہیں اللہ سے، اللہ سن رہے ہیں اور اللہ سنتا ہے سب کی. قبول کب کرے گا اس کو معلوم ہے اور اس کی مرضی ہے کب قبول کرے گا. غور کرنے والی بات ہے. اب یہاں پر تھوڑی بحث ہونے لگے گی اس بریلوی سے یا اس دیوبندی تبلیغی سے یا اس جماعت اسلامی والے نیم سے ایک مسلم سے. جب آپ یہ توحید سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بحث ہوگی. تو آپ پھر بولیں گے کہ بھائی آپ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا بول رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بولے جی ہاں بولے، اور پھر لیفٹ پیر حمام میں یا بیت الخلاء میں ڈالے اور اندر چلے گئے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بھائی، یہ جو آپ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو پڑھ کے جا رہے ہیں حمام میں بیت الخلاء میں، یہ نبی کی دعا جو آپ پڑھ کے جا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، نبی نے سکھائے وہ دعا. تو میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا جھٹکا دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعائیں کرنے کے بعد دعا کے اینڈ میں بول رہے ہیں کہ یہ دعا کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول کرو یا اللہ، ایسا بول رہے ہیں. تو پھر بیت الخلاء میں انٹر ہونے سے پہلے دعا پڑھے اور انٹر ہو گئے. وہاں پر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بولنے کے بعد یہ نہیں بولے نا یا اللہ میری اس دعا کو بھی آپ کے نبی کے طفیل میں یا وسیلے سے قبول کر لو، یہ بول کے انٹر ہوئے کیا اندر؟ نہیں نا، ڈائریکٹ دعا پڑھے انٹر ہو گئے. تو ڈائریکٹ سن لیا اللہ، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا ڈائریکٹ سن لیا. سمجھ رہے؟ سمجھانا چاہتا ہوں جو ہاں. تو اس طریقے سے ان کی نیند ہم کو کھولنا ہے، نیند سے بیدار کروانا ہے. اللہ کے بندو، ہم پہنچانے والے ہیں. We are just to convey the message of Almighty Allah.
we cannot convert anyone, اور ہم فورسفل کنورشن کے خلاف ہے. We are just conveying the message of Almighty Allah to the human beings. بس یہی ہم اہل حدیثوں کی تعلیمات ہے. الحمدللہ. سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ تو اب وہ بندے کے دل میں آپ کھٹکا پیدا کر دیے، جھٹکا دیے ان کو کہ ہاں صدقہ طفیل اب نہیں بولنا ہے، کیونکہ زوجہ محترمہ کے پاس جانے سے پہلے کی دعا پڑھ رہے اور جا رہے، وہاں پر یا اللہ میری اس دعا کو بھی صدقہ طفیل سے قبول کر لو بول کے نہیں بول رہے. کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد یہ نہیں بول رہے اللہ سے کہ اللہ میری اس دعا کو بھی آپ کے نبی کے صدقہ طفیل میں قبول کر لو، نہیں بول رہے نا، ڈائریکٹ سن رہا ہے اللہ. تو ہر دعا کو ڈائریکٹ سنتا ہے اللہ. اور اگر وسیلے ہیں تو جائز 3 وسیلے ہیں، جائز 3 وسیلے. ایک اللہ کے ناموں کا واسطہ وسیلہ ہے، یا اللہ آپ کو آپ کی الغفار صفت کا وسیلہ مجھے بخش دیجئے، یا اللہ آپ کو آپ کی الرحمن الرحیم صفت کا واسطہ وسیلہ، یا اللہ مجھ پر مہربانی کریے، مجھ پر رحم کریے. اللہ کے ناموں کا واسطہ وسیلہ اللہ نے سکھایا ہے قرآن میں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، پکارو اسے یا اللہ کہہ کر، یا پکارو اسے یا رحمان کہہ کر، جس بھی طریقے سے پکارنا ہے اس کے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر اس کو پکارو. یہ ہے جائز وسیلہ 1. جائز وسیلہ نمبر 2، اپنے نیک اعمال، یونیک نیک عمل کرے تھے، وہ عمل آپ کو معلوم، اللہ کو معلوم، وہ عمل آپ نے کسی کے سامنے دکھائے بھی نہیں اور وہ عمل کوئی جانتا بھی نہیں سوائے اللہ کے. وہ عمل اخلاص اور تقوی کے ساتھ کیا گیا عمل، اس کا وسیلہ آپ اللہ کو دے سکتے ہیں. اللہ میرا فلاں جو عمل تھا خالص آپ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل تھا، تو آپ اس کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لو. اس کی دلیل 5974 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے. دوسرے قسم کے جائز وسیلے کی دلیل. تیسرے قسم کا جائز وسیلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 زندہ نیک شخص سے بول سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کریے. زندہ نیک شخص سے بول سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے. یہ ہے تیسرا جائز وسیلہ. دلیل ہے بتا دیا میں. تو اللہ کے بندو ہم کو سمجھانا ہے جا کر دعا عبادت ہے، اور وہ لوگ اللہ کو اللہ مان رہے، نبی کو اللہ نہیں مان رہے، ولی اللہ کو اللہ نہیں مان رہے، وہ یہی کہتے ہیں. لیکن جب دعا کا مسئلہ آتا ہے تو پھر دعا عبادت نہیں سمجھتے، وسیلے لیتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں صوفیزم والے ڈائریکٹ نبی سے مانگتے ہیں، ڈائریکٹ ولی اللہ سے مانگتے ہیں. کھلم کھلا ان کا شرک ویڈیوز موجود ہے. کوئی وسیلے سے مانگتے، کوئی ڈائریکٹ مانگتے. تو یہ جائز نہیں ہے. اب ایک چیز اور سکھانے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آج کے اتنے سبق سے آپ لوگ توحید سنت سکھانے جائیں گے انشاءاللہ. بریلویوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس، جماعت اسلامی والوں کے پاس انشاءاللہ جائیں گے. سمع اللہ لمن حمدہ سے توحید سکھانا. سب لوگ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیمی کا ترجمہ سنائیے آپ میں سے کوئی ایک، عالموں کے علاوہ کوئی ایک درود ابراہیمی کا ترجمہ سنائیے. درود کا ترجمہ بتائیے، درود شریف کا ترجمہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مسلمانوں، درود کے ترجمے سے توحید سکھانے کی ذمہ داری لے لو. درود کے ترجمے سے توحید سکھانے کی ذمہ داری سمجھو اور ذمہ داری لے لو اور نکل جاؤ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. جانا ہے صوفیزم کے تمام فرقے والوں کے پاس اور ان کو درود ابراہیمی کے ترجمے سے یا درود کے ترجمے سے توحید سکھانا ہے. سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. بزرگ، نوجوان، بچے، سب، عالم بھی اٹھائیے ہاتھ. کیا بول رہا ہوں غور کریے.
اللہم اے میرے اللہ، صلی علی محمد رحمت نازل کریے محمد پر، وعلی آل محمد اور رحمت نازل کریے آل محمد پر، کما صلیت علی ابراہیم جیسا کہ آپ نے رحمت نازل کیے تھے آل ابراہیم پر، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل کیے تھے ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور جیسا کہ آپ نے رحمت نازل کیے تھے آل ابراہیم پر، انک حمید مجید بے شک آپ ہی تعریفوں والے ہیں اور بزرگی والے ہیں، اللہم اے میرے اللہ بارک علی محمد برکت نازل کریے محمد پر، وعلی آل محمد اور برکت نازل کریے آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم جیسا کہ آپ نے برکت نازل کیے تھے آل ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکت نازل کیے تھے ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور جیسا کہ آپ نے برکت نازل کیے تھے آل ابراہیم پر، انک حمید مجید بے شک آپ ہی تعریفوں والے ہیں اور بزرگی والے ہیں۔ اب ہاتھ نیچے کر دیجئے۔ درود سے 4 سوال، 4 انگلی کھول لیجئے، درود سے 4 سوال۔ کون مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ توحید سمجھائیے ان 4 سوالوں سے، درود کے ترجمے کو سمجھائیے، اور درود کے ترجمے میں 4 سوال، یہ 4 سوال کریے اور جواب لیجئے۔ اب میں آپ سے جواب لیتا ہوں، کون مانگ رہا ہے؟ جواب نہیں ہے۔ کون پڑھ رہا ہے درود؟ ہاں 1-2 لوگ ہی جواب دے رہے۔ ختم کر دوں درس؟ نہیں، میرے ساتھ اگر نہیں رہے تو میں درس روک دیتا ہوں یہاں پر۔ جواب دیجئے اللہ کے بندوں، میں انرجی لگا رہا ہوں، آپ بھی اپنی آواز نکالیے باہر، رب کی محبت میں، نبی کی محبت میں آواز نکالو زبانوں سے باہر۔ درود کون پڑھے ابھی؟ تو کون مانگ رہا ہے؟ اللہم بول رہا ہے سٹارٹنگ میں درود میں، کس سے مانگ رہا ہے؟ صلی علی بارک علی بول رہا ہے، تو کیا مانگ رہا ہے؟ رحمت اور برکت، اور سلم بھی کہتے ہیں سلامتی، صلی علی بارک علی اور سلم کہتے ہیں، تو صلی بارک سلم، رحمت برکت سلامتی، کیا مانگ رہا ہے؟ رحمت برکت سلامتی۔ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ نبی اور آل نبی کے لیے، نبی اور آل نبی کے لیے۔ کون مانگ رہا ہے؟ بندہ مانگ رہا ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ رحمت برکت سلامتی مانگ رہا ہے۔ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ نبی اور آل نبی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سمجھانا ہے صوفیزم والے نیم سے ایک مسلمز کو کہ آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں نبی اور آل نبی کے لیے، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے آپ مانگ رہے ہیں نبی اور آل نبی کے لیے رحمت برکت سلامتی۔ واہ بھائی واہ، اس کی نیند کھولنا ہے، بیدار کرنا ہے، غفلت میں ہے نا، توحید و سنت سے دور ہے نا، تو جھنجھوڑنا ہے۔ بھائی آپ اہل حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرغ مردود فاتحہ نہ درود، یہی بولتے ہیں نا۔ ہمارے جو نمازیں ہیں 5 ٹائم کی، فرض، نوافل، سنن، یہاں تک کہ جنازے کی نماز بغیر سورہ فاتحہ اور بغیر درود کے مکمل نہیں ہوتی ہماری نمازیں۔ وہ ہے ہم اصلی محب رسول، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہم، اللہ کے بندو۔ پھر آ رہا ہوں ترجمے پر، اے اللہ رحمت اور برکت اور سلامتی نازل کریے محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ آپ نے رحمت اور برکت اور سلامتی نازل کیے تھے ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اور بے شک آپ تعریفوں والے ہیں اور بزرگی والے ہیں۔ یہی ہے نا درود کا ترجمہ۔ اب ہے ایک پنجہ، پنجہ کہاں کہاں ہے؟ پنجہ رافضیوں کے پاس ہے، پنجہ رافضیوں کے پاس پنجہ ہے، المصطفیٰ والمرتضیٰ والفاطمہ وابناہما ہے پنجہ رافضیوں کا۔
اس پنجے کو بریلویوں نے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردیوں نے بھی استعمال کیا ہے. اس پنجے کو رافضی علم پہ استعمال کرتے اور یہ لوگ 11ویں کے جھنڈوں پر استعمال کرتے. پنجا. اب اس پنجے کو سمجھانا ہے کہ ہم درود جو پڑھ رہے ہیں تو مانگ رہے ہیں اصل درود میں رحمت برکت سلامتی نبی اور آل نبی کے لیے. تو اب نبی اور آل نبی سے مانگنے کا کہاں سوال ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر دوہرا رہا ہوں، ہم امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ رہے ہیں اللہ سے رحمت برکت سلامتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے. تو اب ان سے اور ان کے اہل بیت سے کچھ بھی مانگنا صحیح ہے؟ سمجھیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو ہماری اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی رحمت چاہیے. کس کو چاہیے، کس کو نہیں چاہیے؟ جس کو نہیں چاہیے وہ جو ہے خاموش رہے اور جس کو چاہیے وہ زبان کھولے. رحمت چاہیے، برکت چاہیے، سلامتی چاہیے. کس سے چاہیے؟ ہم کو رحمت برکت سلامتی چاہیے اس دنیاوی زندگی میں اللہ سے، اور موت کے وقت سے اللہ کی رحمت چاہیے تاکہ عذاب قبر سے بچ جائے اور قیامت کی ہولناکی سے بچ جائے اور آسانی سے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے جنت مل جائے. تو رحمت چاہیے نا، اس دنیا سے لے کر قیامت کے دن تک اللہ کی رحمت چاہیے نا. تو ہم درود جب پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے رحمت برکت سلامتی مانگ رہے؟ نبی اور آل نبی کے لیے. تو نبی اور آل نبی کے لیے ہم اللہ سے رحمت برکت سلامتی مانگ رہے، تو اب ہم نبی اور آل نبی سے رحمت سلامتی برکت مانگنا نعوذ باللہ. سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھیے. نبی اور آل نبی کے لیے رحمت برکت سلامتی اللہ سے مانگے درود پڑھ کے. اس کے بعد نبی سے مانگ رہے، علی سے مانگ رہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مانگ رہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ سے مانگ رہے. یہ پنجے سے مانگ رہے نا، مانگ رہے نہیں مانگ رہے. المصطفیٰ والمرتضیٰ والفاطمہ وابناہما، یہ پانچوں سے مانگ رہے. تو بات یہ ہے کہ ان پانچوں کے لیے اور بھی اہل بیت ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سنیں کون کون اہل بیت ہے. تو نبی اور آل نبی، اہل بیت نبی کے لیے مانگ رہے رحمت برکت سلامتی. تو اب نبی اور اہل بیت نبی سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز یا ناجائز؟ ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ میں ہے کیا؟ نہیں نا. تو اگر اب نبی اور اہل بیت نبی سے کچھ بھی مانگ رہے، اولاد مانگ رہے یا شفا مانگ رہے یا کچھ اور مانگ رہے، رحمت برکت سلامتی کچھ مانگ رہے دنیاوی زندگی میں، تو شرک ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو جو لوگ درود کا ترجمہ نہیں سمجھے ہیں وہ شرک بدعت میں ہے نہیں؟ کیا خیال ہے؟ درود کا ترجمہ سمجھ لیں گے تو شرک بدعت چھوڑ دیں گے نا انشاءاللہ. آپ سب کے دل میں پیارے نبی کے لیے کتنی محبت ہے اس سوال سے مجھے معلوم ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے بندوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کس سے بڑا ہے؟ بولیے بولیے بولیے. نبیوں میں صرف ابراہیم علیہ السلام؟ آدم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر مقام و مرتبہ ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مانتے یا نہیں مانتے؟ مانتے؟ آدم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر مقام و مرتبہ ہے ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہے یا نہیں ہے؟ کیسے؟ دلیل، امام الانبیاء بنائے گئے ہمارے نبی معراج میں، معراج سے پہلے اسراء میں مسجد اقصی میں امامت کرے نا. نبیوں کے سامنے نبی ٹھہرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امامت کرے. تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء تھے نا. تو انبیاء علیہ السلام کی امامت کون کرائے؟ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرائے. تو مقام و مرتبے میں سب سے بلند ہے نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے جبکہ ان کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے ہم مانگ رہے ہیں درود پڑھ کے، اللہ سے مانگ رہے ہیں.
تو اب ان سے مانگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اس درود کے ترجمے سے اور یہ 4 سوالوں کے ذریعے سے توحید سمجھانے کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے شیخ مدثر سلفی حفظہ اللہ اور اس مسجد کی انتظامیہ کچھ اور ہی سمجھتے ہوں گے کہ ان کو ہم عنوان دے رہے ہیں حالات حاضرہ میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں. تو میں یہ ذمہ داریاں سمجھا رہا ہوں, اس سے بڑی ذمہ داری کچھ نہیں ہے. اگر یہ ذمہ داری سمجھ لے تو عذاب سے بچ سکتے ہیں. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں اللہ نے جس عذاب کا ذکر کیا اس سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کے بندو اب میں آپ کے سامنے آخر بات بول رہا ہوں اور درس کو مکمل کر رہا ہوں. اس چوراہے پر اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو اس کی خبر کتنی تیز پھیل جائے گی پورے بھوپال میں اور پورے انڈیا میں اور جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور کتنا عیب سمجھا جاتا ہے وہ عیب والا کام, گھنونا کام ہے نا وہ. زنا اگر ہو رہا ہے چوراہے پر کھلم کھلا زنا ہو رہا ہے, اس سے بڑا زیادہ گناہ ہے چوراہے پر رب کی ذات میں شرک ہونا, رب کے صفات میں شرک ہونا, رب کے عبادات میں شرک ہونا. اس زنا سے بڑھ کر گناہ ہے. یہ سمجھیے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر جو اصل برائی ہے اس کو پیٹ کے پیچھے رکھے ہوئے ہیں, دوسرے تمام برائیوں کو برائی سمجھ رہے ہیں, اور اکثر نہیں سمجھ رہے برائی کو برائی سمجھنا ہے. اور سب سے بڑی برائی, اول نمبر کی جو برائی ہے وہ ہے شرک. اس کے خلاف ہم کو توحید و سنت سکھانے کا کام کرنا, اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیں گے انشاءاللہ. بالغ جو ہو چکے وہاں سے لے کر جو بھی عمر کے آپ ہیں ان سب کو یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں فتح کرے تھے الحمدللہ, اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے وہ بھی 16 سال کی عمر میں آئے تھے. تو بالغ ہو جانے کے بعد, اور جو بڑی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فتح کرے فلسطین مسجد اقصی, وہ تو اور بات ہے, لیکن وہ 16 سال کے تھے تبھی سے فتوحات کا سلسلہ ان کا شروع ہو گیا تھا. تو آج ہم توحید اور سنت سکھانے کے لیے شرک و بدعت کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے. کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جو اصل برائی ہے اس کو کاٹنے کے لیے توحید و سنت سمجھانا ہے نرمی سے. اس کے لیے آپ کو اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, دین اسلام کے بارے میں آ کر ڈیلی ایک نئی چیز علماء اہل حدیث کی صحبت میں رہ کے سوال کر کے جانکاری لینا ہے, اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں تک وہ پہنچانا ہے. کریں گے انشاءاللہ, یہ بڑی ذمہ داری ہے, سمجھیں گے انشاءاللہ. اور 8 چیزیں جو گنایا تھا سٹارٹنگ میں وہ بھی بتا دیا کہ کس درجے پر کس کی محبت ہے, انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو تمام قسم کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, صغیرہ گناہ سے بھی بچنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو تقوی اور اخلاص عطا کرے, اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کا کام کرنے والا بنائے رکھے ہماری موت تک. آمین.